سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ورب أعوذ بك من يحضرون. واجب الاحترام سامعین کرام، آج کا ہمارا درس قرآن سورۃ النساء کی آیت کریمہ 11 ہے اور ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آج اس کا چوتھا روزہ ہے. اللہ رب العزت دے اگوں دعا گو ہاں کہ اللہ تبارک و تعالی مینوں صحیح حق بیان کرن دی، تسانوں سنن دی، سن کے سمجھن دی، پھر اساں دوہاں فریقانوں اللہ تبارک و تعالی اس دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جیلی آیت کریمہ تساں لوگاں دے سامنے خطبے دے اندر تلاوت کیتی ہے، اس آیت کریمہ دے وچ اللہ رب العزت نے وراثت دا مسئلہ بیان کیتا ہے، اور وراثت اس نو آکھ دن جس دے خاندان دے وچوں کوئی آدمی فوت ہو ونجے، انتقال کر جائے، تے اس دے انڈر وچ کچھ زمین یا جائیداد، کچھ مال اس دے ترکے دے وچوں بچ جائے، ورثے دے وچوں بچ ونجے، تے اس نو پھر تقسیم کرنا ہوئے تا اس واسطے کیڑی صورت ہونی چاہیے ہے، کن تقسیم کرنا چاہیے، اس دے متعلق اللہ کریم نے اس آیت کریمہ دے وچ ذکر فرمایا. باقی رہی گل اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علم الفرائض جڑا علم ہے دنیا جہان دے سارے علوم اکٹھے کر لیا ونن،
اے علم الفرائض ایسا علم ہے جس نو میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نصف العلم ہے، ادھا علم اے وے تے باقی تمام علوم فنون اور سارے دے سارے ادھا علم۔ اگر اے ادھا علم نہ ہویا تو باقی علوم بھی پھر ادھا علم رہ بینا ہے۔ لہذا تقسیم کرنا جائیداد دا، مال دا، حصیاں دے وچ ونڈنا، اے ایک اللہ رب العزت دی طرفوں ایک قسم دا علم ہے، اور میرے پیغمبر فرمایا یہ ادھا علم ہے، اس نو بھی سکھنا ہر آدمی واسطے ضروری۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ بخاری شریف دے اندر روایت آندی ہے، ترمذی شریف دے اندر بھی روایت آئی، جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ فرماندے ہیں کہ ایک دفعہ سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت وچ آ کے عرض کر دیاں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے سعد صحابی ہے تیرا، اور اس سعد بن ربی دیاں دو بیٹیاں انہاں دا جے والد آئی سعد او اللہ دے پاک پیغمبر تہاڈے نال غزوہ احد دے وچ شریک ہویا تے پھر اتھی شہید ہو گیا، لڑتے لڑتے اللہ دے راہ دے اندر اس نے جان دے دیتی، شہید ہو گیا۔ ہن معاملہ اے ہو گیا کہ اس دیاں دو بیٹیاں ہیں تے انہاں دا جڑا چاچا ہے او سعد دی ساری جائیداد نو ہڑپ کر گیا ہے، اس تے قبضہ کر لیا ہے۔ ہن انہاں بیٹیاں نو کچھ نہیں پیا دیندا تے نہ مین کچھ پیا دیندا ہے، لہذا اے لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، انہاں دے واسطے وڈیاں ہونا، انہاں شادی کرنی ہے، پھر انہاں دے شادی واسطے اخراجات دی ضرورت پڑنی ہے۔ یا رسول اللہ میں کے کراں؟ اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ویلے اے گل سنی ہے تھوڑی سوچ دے اندر پیدا ہو گئے، اللہ دے پاک پیغمبر دے وحی نازل ہو گئی، اے آیت کریمہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جس ویلے اللہ کریم تہاڈی اولاد دے وچ اگر کوئی آدمی تہاڈے جائیداد چھوڑ کے بھاگ ونجے، دنیا چھوڑ ونجے، انتقال کر ونجے، فوت ہو ونجے، موت آ ونجے اس دے اتے، تا اللہ کریم تہاڈی اولاد واسطے وصیت کے پیا کردا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، جیڑا تساں حصہ مرداں نو دیونا ہے، بچیاں نو دیونا ہے، اس دے حصے دے دو عورتاں نہ بدلا ہے۔ مطلب ایک لڑکے دے ذمے جڑا حصہ آندا ہے وہ دو عورتاں دے مقابلے دے اندر ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جس ویلے اے آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ دے پاک پیغمبر سعد دے بھائی یعنی انہاں بچیاں دے جڑے چاچا آئی انہاں دی طرف پیغام بھیجا کہ سعد دیاں بیٹیاں نو 2/3 مال دتا ونے،
غصب نہ کیتا ونجے، انہوں تے قبضہ نہ کیتا ونجے، تے انہاں دی جڑی والدہ ہے سعد بن ربیع دی جڑی بیوی ہے، اس نو 8واں حصہ مال دا دتا ونجے، تے باقی مال اگر تس لینا ہے تو او تساں لے سکدے ہو۔ اللہ اکبر۔ اس تو علاوہ ایک گل یہ بھی سمجھ لو، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ زمانہ جاہلیت دے وچ میراث وراثت ترکہ انسان نو ملدا تھا، لیکن اس ملن دے ترے اسباب ہیں، ترے طریقے ہیں۔ پہلا ترکہ جڑا وہ ملدا ہا پہلے نسب دی وجہ تو ملدا ہا، دوسرے نمبر تے تبنا بنا کے کسی نو بیٹا بنا کے پھر اس نو او جائیداد دے وچ حصہ بھی دیندے ہن۔ حالانکہ اسلام دے وچ کسی نو بنانا بیٹا جائز تا ہے، لیکن وراثت دے اندر شامل کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت دے اندر جس نو متبنہ بنایا، بیٹا بنایا، اس نو جائیداد دے وچ بھی حصہ دے دیندے ہونے ہن۔ لہذا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حلف لے کے معاہدہ کر کے، مثال دے طور تے ایک آدمی قسم اٹھا لیندا ہی کہ تو میرا بھرا میں تیرا بھرا، تو میرا خون تے میں تیرا خون، تیرے اندر تے میرے اندر ہون چھوٹی چھوٹی گل اے کوئی نہیں، لہذا تیرا ورثہ بھی میرا تے میرا ورثہ تیرا۔ او اس ٹائم زمانہ جاہلیت دے وچ او بھی وراثت تقسیم کیتی ویندی ہے۔ اس طرح طریقے ہوندے ہیں، لیکن جس ویلے اسلام غالب آیا، اسلام دا بول بالا ہویا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دی اے آیت کریمہ نازل کر کے فرما دیتا، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے جڑیاں اپنے کولوں وراثت بنا رہے ہیں، ترکہ تقسیم کرن دے حصے کر رہے ہیں، میرا پیغمبر شریعت دے وچ اس دا کوئی اصول تے کوئی طریقہ رائج نہیں۔ میرا پیغمبر اگر طریقہ ہے، شریعت جس نو آدھی ہے، او ورثہ او ترکہ اتھے تقسیم ہو سی جڑے اس خاندان دے اقرب لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، اس دے اتنے ہو سی۔ تو جس وقت شریعت آئی تو اس وقت بھی شریعت نے 3 اسباب متعین فرمائے جنہاں نو ورثہ مل سی۔ ایک پہلے نمبر تے نسب والے نو، دوے نمبر تے نکاح تو بعد جڑی بیوی خاوند دی ہوئے یا خاوند بیوی دا اے وارث بن سی۔ اگر خاوند پہلے مر ونجے تاں بیوی وارث، اور اگر بیوی مر ونجے تاں اس دی جائیداد دا خاوند وارث۔ تے تیسرے نمبر تے والا، یعنی تہاڈے کول جتنیاں بھی باندیاں ہیں یا غلام ہیں، تساں انہاں نو آزاد کر دیتا تے تساں انہاں دے وارث بن گئے۔ اسی طرح جڑے آقا تے غلاماں دا حق ہوندا ہے، انہاں دے وچ بھی وراثت تقسیم ہونا۔ پھر اگر انہاں چوں کوئی مر گیا، نسبی ہوئے یا عصبی ہوئے، پھر ذل ارحام وچوں ہوئے یعنی رشتہ داراں دے وچوں ہوئے، کوئی ورثہ موجود نہ ہوئے تو پھر آزاد شدہ جڑے غلام ہیں او وارث بن سکتے۔ یہ وراثت دے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآنی حکم بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ابتدائی اسلام دے وچ میراث دی کتنیاں بنیاداں ہیں۔
دو بنیاداں رکھیاں ویلیاں. ایک ہجرت کے موقع دے اندر جس وقت لوگ مدینہ منورہ تو ہجرت کر کے گئے، مہاجر دا وارث بندا، غیر مہاجر ہو غیر مہاجر دا وارث. نصارا ایک دوسرے دے جڑے انصار مدینہ، یعنی ایک آدمی نے ہجرت نہیں کی چاہے وہ کتنا ہی قریبی رشتہ دار ہوئے، اس نو وراثت دا حصہ نہیں ملی. یہ اس وقت دا قانون ہے. دوسرے نمبر تے یہ قانون ہے مواخات دا کہ میرے آقا سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے کہ تم انہاں دے بھائی ہو، او تو آڈا بھائی ہے. جس وگلے تساں ایک دوے دے بھرا بن گئے ہوئے تے اسلام دے وچ ابتدائی حکم یہ ہے کہ ایک دوسرے دے وارث بن گئے. جس ویلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک قرآن مجید دی آیت نازل کی تھی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تو او جڑے ایک دوے دے بھرا بنے ہان، کوئی نسبی نان کوئی اسبی نان، بس انجے ایک دوے نو بھرا آگ چھوڑیا تے وہ بن گئے. اللہ دے اس آیت کریمہ دے حکم آون دی وجہ تو او قانون انہاں دا منسوخ ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کریم نے اس آیت دے اندر کئی صورتاں بیان فرمائیاں. مختصر کر دیاں، یہ مسئلہ یہ علم بہت بڑا جامع معنی مسئلہ ہے. وراثت دا ایک علیحدہ علم ہے. اس نو ہر بندے نو چاہیدا کہ اس دا ماڑا موٹا علم کچھ سکھ لینا چاہیدا ہے. کل نو وراثت تقسیم کرنی پوے نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ پٹواریاں دے حصے ہی آیا ہویا کام ہے، بلکہ ہر انسان دے اوتے لازم ہے اس چیز دا سیکھنا. بعض لوگ جائیداد تقسیم کر دیاں غلط فیصلے کر دیندے نے، پھر آخرت والے دیہاڑے انہاں دی بچ کچھ کوئی نہیں ہونی. اللہ رب العزت فرماندے نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اللہ کریم نے اس آیت کریمہ دے اندر بڑی صورتیں بیان کیتی ہیں. پہلی صورت اللہ کریم نے جائیداد تقسیم کرن دی صورت اے بیان کیتی جڑے ذوال فروز نسبی آندے ہیں. اسبی دی گل نہیں، نسبی دی گل ہے. جڑے نسب دے چلتے آندے ہیں انہاں دی گل اللہ کریم فرما رہا ہے. پہلے نمبر تے حکم رعیت وے کہ ترکہ میت وچوں تمام ورثہ جتنے بھی قریب ہون ان سارے دا حق انہاں دے حصے مقرر کر دیتے گئے نا. وراثت دے حق تلفی نہ کرو، چاہے یتیم ہوئے، چاہے مسکین ہوئے، چاہے کمزور آدمی ہوئے، چاہے کوئی طاقتور ہوئے. زمانہ جاہلیت دے وچ لوگ جس ویلے ترکہ تقسیم کردے ہوندے ہن اس وقت انہاں دا حال اے ہوندا ہے اگر کوئی یتیم تے مسکین کوئی اولاد دے وچ یا کمزور تے لاغر تے بے سہارا تے معذور آدمی کوئی آدے نسب دے اندر موجود ہے تا اس بندے نو تا ترکہ دین دے بھی کوئی نان. اللہ کریم فرما دینا اے ان کسی دا حق نہ مارو بلکہ جویں جویں اللہ کریم نے حق بنا دیتے ن جائیداد دے وچوں انہاں نوں حق دتا کرو. اللہ کریم فرما دینا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر
للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالی ورثے دے بارے ترکے دے بارے تانوں حکم کر رہے اپنی اولاداں دے خلاف نہ ونجو، اپنے اولاداں نو پورا پورا حق دیو، پورا پورا جائیداد تقسیم کر کے ترکا انہاں نو پورا پورا ملنا چاہیدا ہے، چاہے یتیم ہوئے تے چاہے کوئی معذور ہوئے، چاہے کوئی کمزور ہوئے، کوئی بالغ ہوئے یا نابالغ ہوئے، چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، سارے نو پورا پورا حق ملنا چاہیدا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین۔ ہن اللہ کریم پہلی صورت بے بیان کریں دن تقسیم کرن دی جائیداد نو کیویں تقسیم کرنا چاہیدا ہے۔ ہاں جس صورت دے اندر اللہ کریم فرماندے نا مثل حظ الانثیین، جس صورت دے وچ عورتاں وی ہون، بچے وی ہون اور بچیاں وی ہون، انہاں دے وچ اللہ کریم نے فرمایا دو بچیاں ہون تے انہاں دے مقابلے دے وچ ایک بچے نو اتنا حصہ ملنا ہے جتنا دو بچیاں نو حصہ ملدا ہے۔ یہ پہلی صورت اللہ کریم نے قرآن مجید دے اندر نازل کیتی ہے کہ اگر میت دی اولاد وچ لڑکے ہون اور لڑکیاں بھی ہون تو انہاں دے درمیان جائیداد انج تقسیم ہو سی کہ ہر لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا حصہ ملے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا پہلی صورت تو یہ ہو گئی، دوسری صورت وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا ما ترک۔ اللہ کریم نے فرمایا دوئی صورت ہے اگر بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں اونا دے نال اونا دی ماں بھی موجود ہے تا اللہ کریم فرما دینا دوئی صورت ہے کہ اونا دی ماں نو جائیداد دے وچوں 2/3 ترکہ مل سی۔ سمجھ آندی پئی گل کہ نہیں؟ میں پنجابی آج اس تو بول رہا تاکہ تمہیں وراثت کا مسئلہ تھوڑا بہت سمجھ آ جائے۔ اردو بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی گل نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے دوئی صورت مبین فرمائی ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اگر ہوں عورتیں فوق اثنتین 2 سے اوپر 2 سے زیادہ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان کے لیے ثلثا 2/3 ہے ما ترکا جو چھوڑ گئے، یعنی جو ترکہ ملا۔ اس صورت دے اندر اللہ کریم فرمایا کہ اگر میت دی اولاد وچ لڑکا نہ ہوئے صرف عورتیں ہی ہوں 2 تو زیادہ ہوں 2 ہوں یا 2 تو زیادہ ہوں تو انہاں دا حصہ کے مل سی جو 2/3۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ تری صورت جائیداد دی تقسیم کرن دی اے وے اللہ کریم فرما دین ان کانت واحدتن، اگر ایک عورت ہوئے فَلَهَا النِّصْفُ، اس واسطے ادھا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر 2 یا 2 تو زیادہ عورتیں نہیں ہیں بلکہ ایک عورت ورثے پائی گئی، اقرب تو اقرب قریب جڑا ورثہ تقسیم ہونا اس دے وچ ایک عورت ہے، یعنی وہ دی بیوی ہے یا اس دی ماں ہے، ماں دے بارے نہیں بلکہ اس کی کوئی بچیاں ہیں، ایک بچی ہے تو پھر اس کے لیے لہن نصف، اس کے لیے نصف ہی ہوگا۔
اس تو بعد اللہ کریم فرماتے ہیں والے آباوائی ہے لکل واحد منہم السدس، جائیداد کی چوتھی تقسیم یہ ہے کہ اس کے والد کے لیے، اس کے باپ کے لیے، لکل واحد ہر ایک کے لیے، منہم السدس ان میں سے چھٹا حصہ ہوگا۔ جائیداد دی تیسری تقسیم اللہ کریم نے یہ فرمائی کہ اگر ان میں سے ایک ہو تو ان کے لیے نصف ہوگا، یعنی اگر میت کی اولاد میں سے صرف ایک لڑکی ہوئی تو وہ جائیداد کے آدھے حصے کی حقدار ہوگی، باقی جائیداد اور دوسری ورثاء میں تقسیم ہو جائے گی۔ والے ابویہ لکل واحد منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد۔ چوتھی تقسیم اللہ کریم نے چوتھی تقسیم کی صورت یہ بیان فرمائی کہ جو میت کے والدین موجود ہوں تو کل ترکہ جو ہوگا ان کا وہ چھٹا حصہ والدین کو ملے گا، باقی دوسرے ورثاء کو ملے گا۔ منہم السدس مما ترک ان کان لہ ولد، اس سے جو چھوڑ گئے، ان کان لہ ولد اگر ہو ان کے لیے کوئی اولاد، کوئی اولاد ہو تو اس وجہ سے ان کو چھٹا حصہ والدین کو ملے گا۔ یہ چوتھی صورت تھی۔ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ جائیداد کی پانچویں صورت یہ ہے کہ فَإِن لَّمْ يَكُن، اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو، وَوَرِثَهُ اور اس کے وارث بنے، أَبَوَاهُ اس کے والدین، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ یعنی یہ چوتھی صورت گئی اور پانچویں صورت یہ آ گئی، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر میت میں سے کوئی اولاد نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اولاد نہیں ہے، قریب میں سے کوئی بچے نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، بچیاں نہیں ہیں، اور نہ کوئی بہن بھائی ہے، اور والدین کو وہ زندہ ہیں، تو میت کی ماں کو تیسرا حصہ ملے گا۔ یعنی تیسرا کیا؟ ثلث کا معنی تیسرا حصہ، یعنی 1/3، یعنی 3 حصے کر لو تو ان میں سے تیسرا حصہ جو ہوگا، تیسرا وہ اس کو حصے کے حقدار ہوگی، اور باقی ترکہ جو ہوگا سارے کا سارا یہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ چھٹی قسم، چھٹی صورت جائیداد کی تقسیم کرنے کی یہ ہے، اگر ہو اس کے لیے اخواتن بہنیں، فَلِأُمِّهِ تو اس کی ماں کے لیے السُّدُسُ چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیت وصیت کرنے کے بعد، یوصی بها او دین اس کے ساتھ وہ وصیت کیا جاتا ہے، او دین یا قرض کے ساتھ، وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، یہ تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، ان میں سے زیادہ قریب تمہارے لیے نفع مند اور کوئی نہیں ہے، تم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ اللہ کریم نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کریم کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ چھٹی قسم اللہ کریم نے یہ بیان فرمائی ہے، اگر میت کا کوئی لڑکا یا لڑکی نہ ہو، اور 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائیوں، اور میت کے ماں باپ بھی زندہ ہوں، تو میت کی والدہ کو چھٹا حصہ ملے گا، چھٹے حصے کی حقدار ہوگی، اور باقی سارا
کے سارا جو ترکہ ہوگا وہ باپ کو ملے گا، بہن بھائیوں کو کچھ بھی اس کے اندر نہیں ملے گا۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ 6 صورتیں بنائی ہیں اس آیت کریمہ کے اندر۔ اللہ کریم نے فرمایا اب اس کی وہ وصیت کر کے جائے یا وصیت نہ کرے، بلکہ یہ سارے کا سارا معاملہ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، وہ جو تمہارے قریب ہیں، قریب جو بیٹے پوتے ہیں وہ زیادہ نفع کے قریب زیادہ ہے، وہ تم ان باتوں کو تم نہیں جانتے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ فیصلہ ہے، اس کو ماننا پڑے گا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی تم ورثہ تقسیم کرتے ہو، جو کچھ بھی تم جائیداد کی تقسیم میں خرچ کرتے ہو، لیتے ہو، ایک دوسرے کا تقسیم کا فیصلہ کرتے ہو، ان سب کو علیمن جاننے والا بھی اللہ کریم ہے، حکیمن حکمت والا بھی اللہ کریم جانتا ہے۔ سب کی حکمتیں کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب یہاں پر کسی کو زیادہ دینا، کسی کو تھوڑا دینا، یہ دیکھو نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی خوبصورت تقسیم ہے کہ اللہ کریم نے پھر بچیوں کے حصے علیحدہ کر دیے، بچوں کے علیحدہ کر دیا، پھر اللہ کریم نے 6 صورتیں اس آیت کریمہ کے اندر بنا کر اللہ کریم نے یہ واضح کر دیا مسئلہ کہ وراثت کو تقسیم کرنا ہے تو اس طریقے سے وراثت کو تقسیم کرنا ہے، بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو سنگل دینا ہے۔ اور یہ کیوں؟ اسلام نے ایسا عدل و انصاف کیوں کیا؟ فرما دیا کہ خبردار تم اپنی عقلوں کو اپنے پاس سے نہ مڑاؤ، اپنی عقلیں نہ دوڑاؤ۔ اسلام نے تو لڑکے کو 2 حصے دیے ہیں، بیوی کو 8واں حصہ دیا ہے اور ماں کو 6واں حصہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں جانتے ایہم اقرب لکم نفعا، کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ نفع دینے والا کون ہے؟ وہ میں جانتا ہوں، اور میں نے جو میراث کی تقسیم کی ہے اس نفع کے مطابق کی ہے، جو تمہیں نفع زیادہ دے گا اس کا حصہ بھی زیادہ ہوگا، اور جو تمہیں نفع کم دے گا اس کا حصہ بھی کم ہوگا۔ جس پر اخراجات بھی زیادہ ہوں گے اس کا حصہ بھی زیادہ ہوگا، اور جس پر اخراجات کم ہوں گے اس کا حصہ بھی کم ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ باقی رہی بات علم دین کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، وہ ساری درس قرآن میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اور ایک اور شان نزول بھی ہے اس کے اندر کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی شدت مرض میں تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمراہ پیدل ہی چل پڑے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور وہ بیماری کی حالت میں تھے، چارپائی پر پڑے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی بیمار پرسی کی، تیمارداری کی۔ پھر حالات دیکھا کہ حضرت جابر تو بہت ہی غشی کے عالم میں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے پانی منگوایا، پانی والا مشکیزہ لایا گیا، لوٹا لایا گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے اس میں سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد پھر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کر کے وضو والے پانی کے چھینٹے جو تھے وہ حضرت جابر کے منہ پر مارے۔ جس وقت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر چھینٹے پڑے، میرے پیغمبر نے جو ہی چھینٹے مارے اس کو تھوڑا افاقہ ہوا، غشی سے بہر آئے، افاقہ ہوا، ہوش میں آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور استقبال کیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، دونوں کا استقبال کرنے کے بعد باتیں ہوئی، تیمارداری ہوئی۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، لا باس طہور، انشاءاللہ کسی کے پاس اگر کوئی جائے بیمار پرسی کرنے کے لیے، تیمارداری کرنے کے لیے، تو اس کو یہ دعا دیا کرو، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے اپنے پیغمبر اپنے صحابی کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر نے جو ہی باتیں شروع کی، باتیں کرتے کرتے حتیٰ کہ حضرت جابر کے تھوڑے سے طبیعت کے اندر افاقہ ہوا، اور افاقہ ایسا ہوا کہ وہ اللہ کے رسول کی باتوں کے ساتھ گھل مل گئے، اور ذات میں یہ سوال کر دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرا حال ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، اس حالت کے اندر اگر میرے اوپر موت آ جاتی ہے تو میری اتنی جائیداد ہے، میں اس کو کہاں تک تقسیم کروں گا، کیسے تقسیم کروں گا؟ تو اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخرہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی رہی یہ بات، پچھلا شان نزول جو سعد بن ربیع کا ہے، علامہ ابن حجر اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہی زیادہ راجح ہے، اور یہ جو ہے تفسیر ابن عباس کے اندر یہ دونوں شان نزول بیان کیے گئے ہیں، لیکن انہی کے اندر تفسیر ابن عباس کے اندر لکھا کہ علامہ سیوطی اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ سعد بن ربیع والا جو شان نزول ہے کہ ان کی دو بچیاں تھی، اور چچا ان کا ان کے جائیداد پر قبضہ کر لیا، اور سعد غزوہ احد کے میدان جنگ کے اندر وہ شہید ہو گئے تھے، تو ان کی بیوی مقدمہ لے کر اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، تو اس وقت یہ معاملہ ہوا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل کی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو یہ آیت کریمہ ان کے شان کے بارے میں نازل ہوئی، تو یہ راجح قول ہے۔ اور علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ابھی تک تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی جس وقت یہ معاملہ ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ سنایا، جو کچھ پڑھایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی کوتاہی ہو گئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔